بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو، اصلاح کرو، اچھے معاملات کرو، لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت فرمائے گا۔ یعنی اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے قرآن مجید برہان الرشید کی یہ آیت مقدسہ بڑی محبوب اور بڑی محترم ہے۔ ہر بندہ توجہ کے ساتھ، خواتین اسلامی اور دیگر دوست احباب توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ نصیب ہوگا، معاشی لحاظ سے، اصلاحی لحاظ سے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی سب مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کا رشتہ دے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اچھے معاملات کرو، آپس میں اصلاح کی کوشش کرو، درست کام کرو، کسی کو حقیر نہ جانو۔ اگر کوئی دو انسان آپس میں تضاد کر جائیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو، تو کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کام تمہارا اللہ سے ڈرتے ہوئے ہو تو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ اب حدیث پاک ہے، ابتدا کے اندر یہ سماعت فرما لیں۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ اور پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، ارشاد فرمائیں وہ کون خوش بخت لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا، تو پر وہ خوش نصیب اور خوش بخت کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرے گا، یعنی 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کرے گا، یا کسی مسلمان بھائی کے لیے اچھا عمل کرے گا، مسلمان کی اصلاح کے حوالے سے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی اس کے لیے خیر خواہی کا عمل کرے گا جو مسلمان کو پریشانی سے نجات دے گا، تو قیامت کے دن وہ شخص پہلا ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، قرب قیامت میں جو کوئی بندہ میری حدیث کو، میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے پرفتن دور کے اندر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا یہ بہت بڑی بہادری اور بہت بڑی خوش بختی کا کام ہے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہو، یعنی اب یہ 3 عمل تینوں کو ہی ہم نے الا ماشاء اللہ ترک کر دیا۔ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے،
اور ہم مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تارک ہیں۔ اور پھر درود و سلام پڑھنا پہلے بزرگوں کا، نیک لوگوں کا یہ شیوا ہوا کرتا تھا کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، تو ہم نے اس عمل کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو یہ تین عمل آج کے اس پرفتن دور میں ہم لوگ اپنا لیں، آپس میں اصلاح کریں، نبی پاک کی سنت پر عمل کریں اور نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، تو قیامت کے دن انشاءاللہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں انما المؤمنون اخوہ، رب فرما رہے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہاں نبی پاک فرما رہے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے اور اسے رسوا نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے مصائب کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا دکھ دور کرتا ہے اور اس کا پردہ رکھتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پردہ داری فرمائے گا۔ اب یہ چیزیں بھی ہم لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے کہ پہلی چیز فرمایا کہ کوئی مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور دوسری چیز فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالی طور پر بڑا پریشان ہوں، تنگ دستی ہے مجھ پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے صدقہ کر۔ کیا کر؟ جا کے صدقہ کر۔ اب صدقہ کرنے سے کسی مسلمان کی تکلیف دور ہوتی ہے، کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی پھر چند دنوں کے بعد آئے، یا رسول اللہ اللہ کے فضل سے میں مالدار ہو گیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کسی کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور صدقہ کرنے سے جس نے صدقہ کیا اس کی مصیبت اور پریشانی ٹل جاتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پردہ داری کرتا ہے، یعنی کسی کا عیب، کسی کا نقص، کسی کے کوئی پردے کی چیز ہے تو اس کو اس مسلمان نے چھپایا ہوا ہے، دوسرے انسان کو پتہ چلتا ہے، وہ پھر واہ ویلا کرتا ہے محلے میں، اس کے راز فاش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر آ گیا، کوئی غلطی نظر آ گئی، کوئی گناہ نظر آ گیا، جس کو وہ مسلمان از خود چھپاتا ہے، ڈرتا ہے معاشرے سے کہ میرے گناہ کا پتہ چل گیا معاشرے والے مجھے تکلیف دیں گے، میرے گناہ کا پتہ چل گیا، میرے کسی عیب کا پتہ چل گیا، لوگ مجھ سے رشتے توڑ ڈالیں گے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا پردہ رکھتا ہے، راز کو راز رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ جو سب سے بڑا عالم الغیب ہے، اللہ تو ہمارے ہر عیب کو جانتا ہے، ہمارے ہر نقص کو جانتا ہے، ہماری ہر کجی اور کمزوری کو جاننے والا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہارا پردہ رکھے گا۔ تو یہ کتنی بڑی آج ہمارے اندر بدبختی ہے، ہمارے کانوں پر کہیں سے کوئی بات پڑے سے
نہ ہم نے اس بات کی تحقیق کرنی ہے، نہ اس کی تسلی کرنی ہے، بس بات کو آگے بڑھا دینا ہے، معاشرے میں کسی انسان کی عزت کو پامال کر دینا ہے۔ وہ ہوتا کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بھئی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کوئی اس کا نقص مجھے ملے تو صحیح، کوئی اس کا عیب میرے سامنے آئے تو صحیح، میں نے اس کو بدنام کر کے نہ چھوڑا تو میرا نام بدل دے۔ یہ جملے ہوتے ہیں نا ہمارے اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں۔ جب اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے انسان کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب یہ مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ مسلمان کو حکم دیا کہ مسلمان اپنی اصلیت کو سمجھ، اپنی حقیقت کو سمجھ۔ رب فرماتا ہے مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ مسلمان کا آپس میں رشتہ یوں ہے جس طرح انسان کی آنکھ کا رشتہ انسان کے ساتھ ہے، انسان کے کان کا رشتہ انسان کے ساتھ ہے، انسان کے پیر کا رشتہ انسان کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر ہے کانٹا پاؤں کی انگلی میں چبھ جاتا ہے تو ساری رات سارا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کسی کے دانت میں درد ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اس انسان کا بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے درد، دوسرے مسلمان کی تکلیف، دوسرے مسلمان کی اذیت کو اس طرح سمجھے جس طرح اپنی آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے یا اپنی آنکھ کے اندر کوئی چبھن ہو جائے تو سارا وجود بے قرار رہتا ہے۔ مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار رہتا ہے۔ اور صحابہ کے اندر یہ کوالٹی تھی، تابعین کے اندر یہ کوالٹی تھی، تبع تابعین نیک اور صلحاء لوگ جو تھے ان کے اندر یہ کوالٹیاں تھیں۔ وہ کسی کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے تھے، کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھ کر اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر مٹانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو کم از کم اس درد کو محسوس ضرور کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے اللہ ماشاء اللہ ہم نے درد تکلیف لوگوں کو دینا شروع کر دی ہے۔ ہر محلے دار میرا قریبی مجھ سے پریشان ہے، میرا گلی والا مجھ سے پریشان ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے پریشان ہے، میرا رشتہ دار مجھ سے پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے کہ اس نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان کی کاملیت یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے درد اور تکلیف کو محسوس کرے، اس کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف دور نہیں کر سکتا تو اس کی تکلیف میں اضافہ نہ کرے۔ اور دوسری چیز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سید المرسلین، احمد مجتبیٰ، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ اب یہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ ایک عمارت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اینٹ کے ساتھ اینٹ نہ ملے، اس وقت تک وہ بلڈنگ نہیں بنے گی جب اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑ نہ جائے۔ اب مثال کے طور پہ اس بلڈنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اینٹیں مختلف ورائٹی کی، چھوٹی بھی، بڑی بھی، پرانی بھی، نئی بھی۔ اب نئی اینٹ کہہ دے کہ میں نے پرانی کے ساتھ تو رشتہ جوڑنا، یا بڑی اینٹ کہہ دے میں نے وٹے کے ساتھ تو رشتہ جوڑنا نہیں ہے، تو پھر کیا عمارت مکمل ہو جائے گی؟ بالکل بھی
نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان ایک اینٹ ہے، جب وہ دوسرے کے ساتھ جڑے گا تو بلڈنگ بنے گی، عمارت بنے گی، محلے داروں کے ساتھ جڑے گا تو پھر معاشرہ بنے گا، پھر انسانی نظام بنے گا۔ ایک انسان کتنی طاقت کا مالک ہے، ایک انسان کے اندر کتنی جرت ہے، وہ کیا سے کیا کر سکے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ہر چھوٹا بڑا دوسرے انسان کی ضرورت کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آپس میں جوڑو۔ اینٹ پرانی نئی کو برداشت کرتی ہے، نیچے والی اوپر والی ساری کا وزن اٹھاتی ہے، تب جا کے بلڈنگ بنتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو اللہ ماشاء اللہ ہر غریب اینٹ کو اپنے سے دور کر دیا، ہر کمزور اینٹ کو اپنے سے دور کر دیا۔ اب اینٹ سے مراد یہاں بھائی ہیں، اینٹ سے مراد یہاں محلے دار ہیں، اینٹ سے مراد یہاں قبیلہ ہے۔ ہم نے تو ہر اس دوست سے اپنی دوستی کو توڑ لیا جس کے پاس پیسے کم ہیں، ہم نے اس بھائی کو اپنے سے جدا کر دیا جس کے پاس پیسے کم ہیں۔ سلام دعا سکا بھائی اپنے بھائی سے توڑ دیتا ہے جب اس کے حالات معاشی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہی وجہ ہے فتنے فساد جنم لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے آپ میں جڑو، جب تک جڑو گے نہیں معاشرہ نہیں بنے گا، جب تک جڑو گے نہیں کامیاب نہیں ہوگے۔ میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، محلے کے حقوق تلف کر کے، رشتہ داروں کے حقوق تلف کر کے، غریبوں کے حقوق مار کر، مزدور کی مزدوری روک کر حج کرنے والا کبھی حج کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ مزدوروں کا حق مار کر بڑی مسجد بنوا دینے والا اللہ کے عذاب سے بچ، یتیموں کا حق مار کے بڑا کوئی فلاحی ادارہ بنا دینے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ بچے گا اس وقت جب اس نے حقدار کو حق دیا ہوگا، تو پھر اس کے بچنے کے چانس ہے، پھر اس کا حج بھی قبول ہے، پھر اس کی نماز بھی قبول ہے، پھر اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، پھر اس کی دیگر عبادات قبول ہے۔ ہر روز صبح بندہ تہجد بھی پڑھے، نماز فجر بھی پڑھے، تسبیح و تحلیل بھی کرے، اور 5 کلو دودھ کو 7 کلو بنا کر بیچے، تو بڑا نیک نہیں وہ بندہ، بڑا متقی نہیں وہ بندہ، بڑا پارسا نہیں وہ بندہ؟ اس کی تسبیح، اس کی عبادت، اس کی تہجد اللہ قبول کر لے گا نا۔ تو یہ چیزیں یار ہم لوگوں نے، آج ہمارا یہی حال ہے، ہر بندے نے تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنے اوپر دین کا لبادہ بھی اوڑھا ہوا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کا حق بھی مارتا ہے، ہر بندہ دوسرے پر ظلم بھی کرتا ہے، ہر بندہ محلے داروں کے حقوق بھی مارتا ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جب تک اپنے اعمال کو، اپنے رزق کو پاک نہیں کرنا، اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لیے تو مٹنا پڑتا ہے، کامیابی کے لیے لوگوں کے حق کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ایسا بندہ ہوگا جس نے عبادت تو بڑی کی ہوگی، ریاضت تو بڑی کی ہوگی، پر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو بڑا عبادت گزار تھا، یہ تو بڑا متقی تھا۔ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتا؟ یہ لوگوں کے حق مارتا تھا، عبادت بڑی کرتا پر لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچوں کی 5 عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ کن کی؟
بچوں کی 5 عادتیں مجھے بڑی ہی پسند ہیں، اگر ان پر اے لوگو عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بچوں کی عادتیں کون کون سی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی، فرمایا بچے رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سبق آموز بات ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، ہر والدین کے لیے، کہ بچہ جب روتا ہے، اپنی ضد کرتا ہے، تو باپ کے پاس اس کی ضد پوری کرنے کی طاقت نہ بھی ہو پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوشش کرتا ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رو کر مانگتی ہیں، اپنے والدین کو منا لیتی ہیں۔ اے دنیا دارو، بچوں کی اس عادت سے سبق سیکھو، رب کی بارگاہ میں رو کر آؤ اور اس وقت تک چھوڑنا نہیں جب تک وہ مان نہ جائے۔ بچہ جب تک اس کی وہ انا پوری نہ ہو جائے اس وقت تک وہ والدین دبکائیں بھی، دھمکائیں بھی، ناراض بھی ہوں تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ باپ سے ہٹا ماں سے چمٹ گیا، ماں سے ہٹا دادی سے، دادے سے چمٹ گیا، کیا کہ میں نے یہ چیز لینی ہی لینی تھی۔ تو یار ہم لوگ انسان ہیں، سمجھدار ہیں، تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہو، تہجد کا وقت ہو، بندہ اٹھ کے آ جائے رب کی بارگاہ میں اور آنسو بہائے، روئے اور گڑ گڑائے، یا اللہ میں نے نہیں جانا اور کوئی میری حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور کوئی میری مشکلوں کو دور کرنے والا، اور کوئی میرا رازق ہے، اور کوئی مجھے میری مدد کرنے والا، یا اللہ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رو کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھ سے 2 آنسو رب کے خوف کے جب نکل آتے ہیں مکھی کے سر کے برابر، تو اللہ پاک دوزخ کی آگ کو ان آنسوؤں سے بجھا دیتا۔ تو ہم نے بچوں کو سب پالتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، پر اپنی حاجت ہم نے رب کی بارگاہ میں کبھی رکھی، اپنے رب کو کبھی منانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بچے ہمیشہ مٹی سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور غرور، تکبر، والدین منع کرتے ہیں، ماں ہر روز جھڑک دیے اے ہن تین کپڑے پائے نے مٹی وچ، چند لمحوں کے بعد وہ گندے کر کے واپس آ جاتا، پتہ بھی ہے مار پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھیلنا کودنا مٹی کے اندر ہے۔ بتاتی ہیں دنیا والوں مٹی سے رب نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، مٹی سے کھیلنے والا بچہ تندرست اور توانا ہوتا ہے، یہ آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر باب یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مٹی میں کھلاؤ اگر بچوں کی تندرستی چاہتے ہو، تو مٹی میں کھیلنے والا تندرست بھی ہے۔ اور بچے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے نادان، اپنے والدین کو سبق دے رہے ہوتے ہیں، اے لوگو یاد کرو ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں کھیل رہے ہیں، غرور تکبر کو ختم کر کے بالآخر ہم نے اس مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ اور پھر تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پھر صلح کر لیتے ہیں۔ بچے آپس میں کھیلتے ہیں نہ، کھیلتے ہوئے جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر صلح کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور ہم لوگ بڑے ان بچوں کی وجہ سے، بچے چند لمحوں بعد پھر اپنے خوشگوار موڈ میں گلی میں اکٹھے کھیل کود رہے ہیں، اور بڑے ان بچوں کی وجہ سے
منہ سجا لینے، برا برا سجا لینے، دیگر عزیز رشتہ دار آپس میں جھگڑا ہو گیا، تیرے انج کیتا ہے تو میرے انج کیتا ہے، جھگڑے ہو گئے، وہ جھگڑے پھر لمبے عرصے تک چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ پھر لینا دینا، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں کی اچھی عادتیں ہیں، ان کو اختیار کرو، بڑے بھی اس چیز پر عمل کرو۔ بچے جھگڑا کرتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں، تم کتنے نادان، عقل مند ہو کر، بچے تو ہم کہتے ہیں نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہم کتنے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار لوگ، ہم جھگڑا کر کے پھر اس جھگڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن اور حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے اور راوی ہیں ان کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ آج میرا خیال ہے ہم سب رحمت سے خالی ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھو رحمت سے دور کیوں ہیں؟ کتنے ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں، کتنے ہیں جن سے میں ناراض ہوں، کتنے ہیں جن سے میری نہیں بنتی۔ یار رب کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں درجہ مرتبہ منصب چاہتے ہو، اور قیامت کے دن رب کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ان جھگڑوں کو، فتنوں کو ان بچوں کی طرح اپنے آپ سے مٹانا ہوگا۔ جب سب بھائی بھائی بن جائیں گے، مسلمان کی درد اور تکلیف کو محسوس کرے گا، خدا کی عزت کی قسم ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی چیز، فرمایا مل جل کر کھاتے ہیں اور جمع کرنے کی ہرس نہیں رکھتے۔ بچے تھوڑا سا ہو نا، تھوڑا سا مل جل کر کھاتے ہیں۔ میں نے اس چیز کا جب سے میں حدیث پاک پڑھی ہے اس مضمون کے لیے لے کے آنے کے لیے میں نے گلی میں مطالعہ کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بچے 10 روپے دی چنے چاٹ لئی ہے، 5 بندے ہوتے ارد گرد نے، وہ اینج اس پلیٹ پتی ہے، یقین کرو بڑا دل خوش ہویا ہے۔ ایک آلو چوک کے ایک دے منہ وچ پاندا ہے، دوجا چوک کے دوجے دے وچ پاندا ہے، تریجا چوک کے تریجے دے وچ پیا پاندا ہے۔ آپ بھی اس نہ وہ نال کوئی جراثیم پہ لگتے ہیں، نہ وہ کوئی گھٹ پیا ہوتا ہے۔ یہ محبت خدا کی قسم گلی میں نکل کے دیکھنا، اس بچے کے بھی تو یہ صبر ہے نا، یہ استقلال ہے نا، یہ اس کے اندر جرت ہے نا، جو ساری چیزوں کو مٹا رہا ہے۔ مل جل کر کھاتے ہیں اور جمع کرنے کی ہرس ہے۔ آج مجھے اور آپ کو جمع کرنے کی ہرس ہے۔ مال نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، پیسہ نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ وہ ہر بندہ اس نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے۔ کی گالی کیوں پریشان ہے؟ 2 پتر باہر ٹر گئے نے، تریجا بھی ٹر جاوے پھر من سکون آ جاوے۔ اور پتر، یہ میں بات کرنے لگا ہوں کسی کو غصہ نہ آئے، پتر آج کا جو معاشرہ ہے، ہمارے جتنے بھی دوست باپ باہر ہیں الا ماشاء اللہ، ہر بندے کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں، کیسا پیسہ کما رہے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ محلے داراں نے بھی پتہ ہے، آڑیاں گواڑیاں نہیں پتہ ہے، جڑے راتوں رات کل انہاں دی حیثیت کوئی نہیں، آج وہ بادشاہ بن گئے نے، حلال کما کے نہیں بنے، حلال کما کے وہ نہیں بنے ہوئے، تو پھر اس رزق کے اندر 4 بھی بار چلے جائیں برکت سکون نہیں آئے گا۔ اور پہلے ہی لوگ کہا کرتے تھے دودھ پتر دی خیر ہوئے، ہن دودھ میانے لے جاندے نے، پتر باہر چاڑ چھڑ دے ہو، سمجھ آئی؟ تو اس چیز پہ یار غور کریں، حلال حرام کے درمیان جب تک ہم لوگ فرق نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ جنت میں جا اپنے معاشرے کے حقوق کو پورا کریں۔ ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، ہم رات کو 5000 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ کر صبح اٹھ کے آرزو کر رہے ہوتے، یا اللہ عمر فاروق جیسا عادل حکمران دے دے،
میری اور آپ کی اتنی حیثیت ہے نا، 500 کا ووٹ ایک فرد نے بیچ دیا، اور توقع ہے کہ یا اللہ عادل، صالح، نیک، متقی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دے ہمیں۔ وہ کہاں سے آئے یار؟ جب میرا رزق پاک نہیں ہے، میں نے ووٹ اپنی مرضی سے نہیں دیا ہوا، میں نے کسی کو ضمیر بیچ کر دیا ہوا ہے، تو پھر کہاں سے وہ اس کے اندر برکت ہے؟ کہاں سے نیک لوگ آئیں؟ اب کوئی یہ نہ سمجھنا میں کسی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، کسی کی پارٹی کا حقدار میں نہیں ہوں، نہ کسی کو ووٹ لے کے دینا، جتنے مرضی دیو، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بندہ ہم عادل حکمران چاہتے ہیں، ووٹ ہم لوگ بیچتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری چیز بیان فرمائی، 5ویں چیز فرمایا، بچے مٹی کا گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دنیا والو یہ دنیا فانی ہے۔ آپ یہ بڑے لوگ بھی ریت کے گراؤندے بناتے رہے ہیں کہ نہیں بناتے رہے؟ ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں کہ نہیں کھیلتے رہے؟ جب پیچھے سے امی کی آواز آئی، ابو کی آواز، سارے ہاں تے لت مار کے وہ پہ جاندے۔ کیا وہ ہمارے لیے سبق موز چیز نہیں ہے؟ آج ہماری بلڈنگ اونچی ہونی چاہیے، ہماری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ہمارا مکان بڑا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یار غور تو کر، وہ مکان ہم بنا پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ یہ آرزو ہے نا ہر بندے کی، وہ کوٹھی بڑی بناؤں، مکان بڑا بناؤں، بنگلہ بڑا بناؤں، گاڑی بڑی لوں، پتہ نہیں وہ لے بھی پائے گا یا نہیں لے پائے گا۔ حلال حرام کو مکس کر دیا، پتہ نہیں وہ مکمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن مرنا یہ سب نے ہے، مرنا یہ کوئی بھول میں نہ رہے، پتہ نہیں میں مروں گا بھی کہ نہیں مروں گا۔ کئی ایسے لوگ دیکھیں بڑی بڑی خواہشیں کرنے والے، بڑی بڑی کوٹھیاں گاڑیوں کی تمنائیں کرنے والے، نہیں پوری ہوئی مر گئے۔ مرنا تو ہے نا سب نے، کہ مرنے سے بھی کسی نے کچھ چھٹکارا پا لیا ہوا ہے۔ تو یار اس چیز سے سبق حاصل کریں۔ کیوں نہیں میں اور آپ کر رہے؟ کیوں نہیں اپنی زندگیوں کو سنوار رہے؟ کیوں نہیں اپنے عقائد کو، اپنی آخرت کو، اپنے معمولات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے؟ حسد، تکبر، غرور، حسد نے ہمارا ہر چیز ملیا میٹ کر دی، غرور نے ہمیں مٹا کے رکھ دیا۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے وہ میرا پتر بھی باہر ہوئے، میرا پتر بھی باہر ہوئے، اچھی گل ہے، باہر ہون چنگی گل ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس کو میں اتنی محنت کر کے بیچ رستوں میں ڈال کے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، جھاڑی دار کانٹے دار دریا جس میں ہر روز کشتیاں ڈوبتی ہیں، اس رستے پہ لگ کے بھیج رہا ہوں، کیا وہ مجھے وہاں سے حلال کما کے بھیجے گا؟ کبھی یہ سوچا ہو کہ بھئی وہاں سے حلال کمائے گا، محنت کر کے لائے گا؟ نہیں، بس ہونا چاہیے، رزق لے لیندے نے، پتر دی زندگی دی رزق لے لئیے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس چیز پہ غور کیا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مٹی کا گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا مضبوط گھر بنانا ہے، اتنی مضبوط بلڈنگ بنانی ہے کہ ہم نے اسی میں ہی رہنا ہے۔ اصل حقیقت منزل میری اور آپ کی کیا ہے؟ وہ نارو پار، اتنے جا کے ویکھیا کرو، کوٹھیاں کدی مطالعہ کریا کرو، بھئی کیڈا چودھری دا پتر تے کیڈا وڈا چودھری، کیڈی وڈی کوٹھی بنی پئی ہے۔ کبھی غور کیا اس چیز پر؟ نہیں یار، اپنی زندگیوں کو صرف یہ مقصد نہیں دنیا میں آئے جانوروں کی طرح نسل کشی کی، پٹھے کھائے، رزق کھایا اور کھا کے چلے گئے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد رب نے دیا ہے۔ اور 1,24,000 پیغمبر تقریباً آئے تو ہر پیغمبر دیندار تھا کہ نہیں؟ آج ہم مسلمان ہو کر دین سے چوک چھڑاتے ہیں، مسلمان ہو کر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہو کر ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، مسلمان ہو کر ہم حلال نہیں کماتے، مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے حق کی حفاظت نہیں کرتے، مسلمان ہو کر ہم ہر ظلم زیادتی کرتے۔
کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، کوئی تاجر ہو، کوئی کیسا ہو، کوئی کیسا ہو، اپنے اندر جھانک کر دیکھ کہ کیا میرے اندر ایمانداری ہے، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، غیبت، یہ ہم کاروبار کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم جنس بیچتے ہیں، ہمارا دیہاتی ماحول ہے کہ جس ویلے بندہ کول نہ ہوئے تو دال آندے نے، یہ کول ہوئی ہے تو تاں وہ بڑے سیانے نے دا جٹ کی کوشش ہوتی ہے یہ کھ بھی ہو جان، جٹ کی کوشش ہوتی ہے یہ اٹاں بھی ہو جان، پتھر بھی ہو جان، سارا کچھ یہ ہوے تو وہ بیلی جڑے نے انہوں کی کوشش ہوتی ہے جتھے میں 100 کلو تولنی ہے اتنے 150 کلو تول کے لے جاؤں، اور لے بھی جاندے نے۔ تسی تو میں ویدے رہنے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، دیندار ہے نا، مسلمان ہے الحمدللہ، رشوت کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا دکاندار کوئی چیز بازار سے خرید کے لائیں، آدھا کلو والا پیکٹ پتی دا لے آؤ تو 400 گرام نکل دی ہے، کلو دا پیکٹ گھیو دا لے آؤ تو 900 گرام نکلتا ہے۔ یہ ہے نا باتیں، پتی ویچ انہوں نے جناب علی پتہ نہیں کی ملاوٹ کی ہے، بورے ملائے نہیں یا کی نہیں، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو یار اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی نیتوں کا مدار درست کرو۔ جب تک اپنی نیت کا مدار میں اور آپ درست نہیں کریں گے اس وقت تک رزق کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ ایک شخص آیا کسی بزرگ کے پاس، میرے معمولات کے اندر بڑی خرابی ہے، رزق کے اندر بڑی کجی ہے، کمزوری ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جا کے مسجد جھاڑو دیا کر۔ وہ ہر روز صبح چلا جاتا، دوپہر چلا جاتا، مسجد جھاڑو دیتا۔ چند دنوں کے بعد آیا تو آ کے کہنے لگا اللہ نے میری ساری آرزویں پوری کر دی۔ اب ایک وظائف کے طور پر ایک چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی بڑی تنگی ہے، اس وقت بھی یہ معمولات تھے، رزق کی بڑی تنگی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ دیا۔ کیا کیا؟ وظیفہ دیا۔ یہ ماشاءاللہ سب کو اچھا لگے گا پر عمل مڑ میں مشکل ہو جانا ہے۔ وظیفہ دیا، یا رسول اللہ وظیفہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو، کیا کرو؟ جب گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ کیا چیز ہے؟ سورہ اخلاص ہوندی ہے سارے نا، کوئی نہیں ہوندی۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر چھوٹے بڑے کو آتی ہے، پر مجال مجھ سمیت ہم نے گھر میں جا کے کبھی کسی کو سلام کیا؟ نہیں جا کے زنانی میں سلام کرا، میری تو توہین ہے نا بڑی، بچیاں میں جا کے سلام کرا وہ تو توہین ہے نا میری۔ پر وہ صحابی قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر، صحابہ کتنے عظیم عقائد کے مالک تھے، کتنی محبت تھی حضور کے ساتھ۔ صحابہ وہ چلے گئے، یہ عمل اختیار کر لیا، چند دنوں کے بعد آئے، یا رسول اللہ میرے تو وارے نیارے ہو ہی گئے پر میرے ہمسایوں کے گھر بھی رب کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری آواز کی برکت ہے کہ تیرے ارد گرد کے لوگوں پر بھی رب کی رحمت برس رہی ہے۔ ایسی تھی اپنی جو کہ بھی نہیں صحیح اللہ ماشاءاللہ۔ یہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر بندہ یار ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں ہیں لیکن کیا ہوتا ہے پھر ہمیں دین پر آنا پڑتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، یہ دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو ہمیں مٹانا پڑتا ہے، اپنے دلوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو نکال لو خدا کی عزت کی قسم، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ ملی تو پھر کہنا رزق کے لالے پڑے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر سجدہ کر کے رب سے مانگو، رو کر، وہ جو میں نے بچوں والی بات کی، رو کر مانگتی ہیں اور اپنی منوا کے چھوڑتے ہیں۔ ہم میں سے کبھی کسی نے کوشش کی ہو کہ میں نے رب کو منا کے چھوڑنا ہے؟ ایک باری دعا مانگ لویے نا تو دوسری باری مولوی نہ کھدا مولوی دعا کری ساڈے جوگی تو مولوی بھی اتلا دلوں کر چھڈا فلانے دی بہتری کری، اس کیڑا ڈیڈو کرنی ہوندی ہے۔ پھر آخر بڑیاں دعائیں کیتیاں نے پر بڑیاں کچھ نہیں۔ یار کر کے دیکھو،
اگر والدین مان جاتے ہیں تو یہ روایت مشہور ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے بندے سے، وہ کیوں نہیں مانے گا؟ ایک رات گڑ گڑا کے دیکھو، 2 رات گڑ گڑا کے دیکھو، گڑ گڑاؤ، رب ضرور بر ضرور قبول کرے گا اور معافی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔